اپنی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سب دوست، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جن لوگوں نے دوست میں جوائن کر لیا ہے شکریہ، اور کافی لوگ جو ہیں یہ بعد میں دیکھتے ہیں پروگرام جب یہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو جو بعد میں دیکھیں گے ان کو بھی السلام، اور امید ہے سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پیج تو اپڈیٹس کے لیے ہے یو کے اور یورپ کے حوالے سے، لیکن آج جو ہے ہم کوشش کریں گے، ہم کر رہے ہیں ایک پروگرام علامہ محمد اقبال کی یاد میں۔ آج ان کی برسی ہے، ڈیتھ اینیورسری ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ 21 اپریل کو ان کی جو وفات ہوئی تھی لاہور شہر میں۔ بہت بڑی شخصیت، کسی مطلب ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے لیے کوئی الفاظ بولیں تو آج ویسے ہر سال جو ہے پاکستان میں جب 21 اپریل آتی ہے تو ان کی یاد میں جو ہے وہ سارے تقریبات مقرر ہوتی ہیں، اور جو ہے ان کی یاد میں تقریبات ہوتی ہیں پورے پاکستان میں، اخباروں میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے ظاہر ہے وہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اور لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے تو اس سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مطلب وہ بڑی تقریبات تو مقرر نہیں ہو سکیں جس طرح کے ہر سال ہوتی ہیں، لیکن جو ہے پھر بھی ورچوئل جو ہے آن لائن ان کی یاد میں دن منایا گیا ہے، اور لوگوں نے آن لائن دیکھا ہے جو بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے آج کے دن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کی قبر پر، جو کہ بادشاہ مسجد کے بالکل پاس ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے تھے وہ ان کے جو پوتے ہیں علامہ اقبال کے، منیب اقبال، وہ لائیو تھے فیس بک پہ، اور وہ انہوں نے جا کے فاتحہ پڑھی، اور تمام اقبال کے چاہنے والوں کی طرف سے جو ہے وہ فاتحہ پڑھی اور سلام پیش کیا۔ میرے ساتھ جو ہے آج ہوں گے اٹلی سے اقبال سے بہت محبت کرنے والے میرے بہت پیارے دوست احمد ارشد صاحب، محمد احمد ارشد صاحب، اور وہ ہمیں علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ اور بھی اگر کوئی دوست جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ بھی کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں تو ضرور مجھے میسج کریں کمنٹ میں آپ کو لنک سینڈ کر لوں گا۔ مجھے جوائن کر لیا ہے احمد ارشد صاحب نے، اور ابھی ان کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ جناب بہت شکریہ، ویلکم، آپ نے ٹائم دیا، اور آج ہم علامہ اقبال کے حوالے سے بات کریں گے، اور اٹلی میں آپ کی جو پہچان ابھی بن رہی ہے وہ مطلب آخری کچھ سالوں سے آپ کی پہچان جو ہے علامہ اقبال کے حوالے سے ہے، اور بھی بہت سے چاہنے والے ہوں گے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے بہت زیادہ ہے، اور اس کو نوجوان ہی آگے لے کے چلیں تو جیسے آج سے 100 سال 200 سال پہلے ضرورت تھی، آج اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ تو بہت شکریہ، ویلکم جناب، آپ نے ٹائم دیا۔ اور بسم اللہ کیسے مزاج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو رجب بھائی میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ میرے لیے باعث افتخار ہے کہ آپ نے یو کے میں بیٹھ کے مجھے یوم اقبال
کہ جو یوم اقبال 21 اپریل جمعہ بسات ہے اس پہ مجھے اپنے پیج پہ مدعو کیا، تو میں آپ کا اور سامعین محترم کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ جو اقبال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے جو میرا تعارف بن رہا ہے میری کم عقلی اور کم فہمی کے باوجود، میں بہت زیادہ آپ کا مشکور ہوں۔ جی بہت شکریہ۔ آج ہم جو ہے وہ علامہ صاحب کے حوالے سے ہی بات کریں گے، دونوں ایک قسم کی گپ شپ ہی لگائیں گے، اس سے دوسرے ہمارے پاس جو معلومات ہے ایک ہماری یادداشت میں وہ دوبارہ چیزیں آ جائیں گی، اور اگر ہماری بات کرنے سے کسی دوسرے دوست کی حوصلہ افزائی ہو جائے اور علامہ اقبال کی طرف اگر ایک بندہ بھی جو نیا ہو جائے تعارف کسی کے لیے یا وہ جڑ جائے تو ہماری یہ بڑی کامیابی ہوگی، کہ کیونکہ علامہ اقبال کی جو شاعری جو دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو لوگ 1 سال یاد کرتے ہیں، 2 سال 10 سال یاد کرتے ہیں، لیکن زندگی وہ بھی اتنی گزارتے ہیں 50-60 سال جو ایوریج ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی شخصیات آتی ہیں جن کو ہزاروں سال تک بھی لوگ نہیں بھول سکتے۔ تو علامہ اقبال کی شخصیت بھی ایسی ہی تھی کہ جب اگر کہا جائے جو انڈیا اور پاکستان جو 2 ملک ہیں ابھی، بنگلہ دیش انڈیا پاکستان بر صغیر جو ہے، یہ 1850 سے لے کے 1950 تک جو ایک 100 سال کا ایریا تھا نا، یہ مشکل ترین جو ہے 100 سال کہا جا سکتا ہے۔ اس میں مسلمانوں پہ جو زوال آیا، اور اس میں اتنی مایوسی میں علامہ اقبال نے جو مطلب اپنی شاعری، اور پھر صرف شاعری نہیں کی، بہت سے اور لوگ ہوتے ہیں شاعر تو کئی ہوئے ہوں گے لیکن خود آگے لیڈ بھی کیا ہے، صرف پیغام دیا اور ولولہ پیدا ہوا، اور آپ ان کی زندگی پہ آج ہم کوئی تھوڑی بہت گفتگو کریں گے۔ میں پہلا شعر تو یہی پڑھوں گا علامہ اقبال کا کہ انداز بیاں اگرچہ میرا شوق بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کیونکہ ہمیں کوئی اتنا، مجھے تو خاص کر میں نہیں کہتا کہ کوئی سلیقہ ہے، اور یہ پیج بھی ایسے ہی بنایا تاکہ کچھ آپ خود سیکھیں، کچھ دوسروں کو بتائیں، کچھ دوسروں سے سیکھیں۔ تو یہ جو شعر ہے جواب شکوہ کا پہلا شعر ہے، اور بہت زبردست ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے بھی، تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو میں پہلے ہی سارے سامعین سے اس کی معذرت کر لیتا ہوں۔ تو علامہ اقبال سبھی جانتے ہیں سیالکوٹ میں 9 نومبر کو پیدا ہوئے تھے، اور ایک مذہبی ان کے والدین تھے، مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور شروع کی انہوں نے پرورش کی۔ اس کے بعد یہ تعلیم کا سلسلہ ادھر سے جاری رہا، پھر بعد میں لاہور میں شفٹ ہوئے۔ تو آپ میں چاہوں گا کہ احمد صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں، بات کا سٹارٹ کریں علامہ اقبال کے حوالے سے دوستوں کو، پھر انشاءاللہ آگے پھر ہم بات کو ایکسچینج کرتے ہیں۔ جی، میں رجب بھائی سامعین محترم کو بتانا چاہوں گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب پورا برصغیر امت مسلمہ جو ہے غلامی میں، فکر میں، پریشانی میں اور مایوسی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو علامہ اقبال کے والد محترم جو ہیں وہ ان کا جو اپنا عزیز و کارب اور دوست احباب اور سب کے ساتھ جو ان کا تعارف تھا وہ ان پر فلسفی کے طور پہ تھا۔ وہ وجہ کیا کہ انہوں نے اس طرح کوئی دارالعلوم سے جو تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن وہ ابن العربی کے جو کتاب ہے نا، محی الدین ابن العربی، ان کی کتاب جو ہے اس کا درس دیا کرتے تھے۔ تو ایک شروع سے ہی ایک کشمیری گھرانہ اور دین کی تبلیغ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کو جو ہے اپنے اسلاف سے ملی تھی، اور ان کی والدہ مائدہ بھی جو ہے وہ بھی دین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو اقبال رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کہتے ہیں میں نے خواب ایک دیکھا کہ سیالکوٹ کے جو پورے شہر کے اوپر ایک سفید پرندہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے، تو ہر بندہ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ میرے گھر پہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا ہے۔ اس کی تعبیر دیکھے کہ پھر فضان نبوی ہے، اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ اس دور غلامی میں انگریزوں کی حکومت اور مروبیت کا دور ہو، تو اللہ پاک نے اقبال رحمت اللہ علیہ کو شیخ نور محمد کے گھر میں پیدا فرمایا۔ ابتدائی تعلیم آپ کو پتہ ہے ادھر سے سیالکوٹ میں محلہ کشمیری مسجد، پھر مولوی میر سید میر حسن صاحب سے جو ہے ان کا تعارف، اور ان کے زیر توجہ نگرانی اور ان کا خاص فیضان تھا جس کی وجہ سے علامہ اقبال جو ہے نا خاص تربیت پائی، اور پھر آپ نے جو ہے ادھر سے میٹرک کیا سیالکوٹ سے، ایف اے کرنے کے بعد لاہور میں جس طرح آپ نے بی اے ایم اے کیا،
پھر انگلستان میں یورپ میں آگے تعلیم کا جو سارا ان کا سلسلہ ہے کہ آپ نے وکالت کی ڈگری جرمنی میں جو ہے یورپ انگلستان میں کیمبرج میں آپ نے وکالت کی ڈگری حاصل کی، اور جرمنی میں آپ پہلے ہائیڈلبرگ میں رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے میونخ سے آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے کی ہے۔ تو یہ سارا اس کے پس منظر ہے کہ اللہ پاک نے ایک ایسا 20ویں صدی میں مجدد بھیجا ہے کہ جس نے مسلمانوں کی فکر کی رہنمائی کی ہے، وہ قومی شاعر۔ جی 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 بالکل ایسے ہی آپ بالکل صحیح علامہ اقبال کی زندگی کے جو چیزہ واقعات آپ بتا رہے ہیں۔ اور اگر یہ مطلب حال ہی میں جو عالم دین ہے جن کو فوت ہوئے اتنی زیادہ دیر نہیں ہوئی، ڈاکٹر اسرار صاحب، اور قرآن پاک کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں شاید ہی مطلب آخری سالوں میں کسی اور کی ہوں، اور وہ علامہ کو اپنا مرشد مانتے ہیں روحانی طور پہ، اور علامہ اقبال کی سوچ سے ہی ان کی زندگی میں بھی ایک ولولہ آیا، اور وہ تحریک پاکستان میں بھی شامل تھے، اور ہمیشہ ان کے جو تقاریر ہوتی تھی وہ کہتے ہیں کہ آخری، اگر یہ میں کہوں نا کہ آخری 1000 سال میں جو قرآن پاک کسی کے اوپر منکشف ہوا ہے، یعنی کہ اگر اس کی تفسیر تو نہیں کی لیکن شارح کیا، اس سے رستے نکالے ہیں، وہ علامہ جیسا کوئی بندہ نہیں آیا آخری 1000 سال میں۔ اللہ پاک نے ان کے اوپر یعنی کہ قرآن پاک کو صحیح کھول دیا ان کا سینہ اس کے لیے، تو اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو مایوسی سے روکا ہے۔ اور جب وہ نوجوانوں کو یہ بتاتے تھے کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، نہیں نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہی ہے کر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں میں، انہیں یہ بتایا کہ ہمارے اسلاف کیا تھے، مطلب جو اس 1850 کے بعد جو لوگ آ رہے تھے، جو مطلب آخری 50 سال سے تو انگریزوں کے دور میں تھا، تو 1857 میں ٹوٹل چلے گئے، علامہ صاحب پیدا ہوئے 1870، تو جب یہ جوان ہوئے تو اس وقت ایک غلامی جو ہے وہ جڑ مضبوط کر چکی تھی انڈیا پہ، لیکن اس دور میں جب کوئی مطلب رات اندھیری تھی، علامہ صاحب نے لوگوں کو جو دی جو فلسفہ ہوتا ہے، لوگ گزرے ہیں نا جتنے بھی فلاسفر، صرف انبیاء کو یہ ایکسیپشنل ہوتی ہے، اللہ جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے زندگی میں آہستہ آہستہ ارتقا آتا ہے، وہ سیکھتے ہیں، اور ان کا جو سوچ ہوتی ہے وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے۔ تو علامہ صاحب بھی ایسے ہی تھے، مطلب شروع میں ان کی شاعری اور طرح کی ہے جو 1890 سے لے کے 1906 تک ہے نا، وہ ایک نارمل سی شاعری کہہ سکتے ہیں جس طرح ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں ہوتا تھا بچوں کے لیے نظمیں لکھی اس میں، یا جس طرح دوسری شاعری ہوتی ہے ایک جذبہ دینے کے لیے۔ لیکن جب علامہ صاحب یورپ میں آئے نا، 3 سال انہوں نے جب یورپ میں گزارے ہیں 1905 سے لے کے 1908 تک، اس میں انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی، ایک ادھر کا فلسفہ مغرب کا فلسفہ بھی پڑھا، مشرق کا پہلے پڑھ چکے تھے، پھر ان کے اندر جو ایک نکھار آیا ہے، پھر ان کے اندر ایک جو انقلاب آیا ہے، اس کو ہم الفاظ میں نہ بیان کر سکتے ہیں، اور وہی انقلاب آج بھی نوجوان کی اتنی ہی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو خواب جو ان کے مصور پاکستان تو وہ ہے، تو جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ابھی ہو تو چکی ہے لیکن مکمل نہیں ہوئی، ابھی کچھ باقی ہے۔ ابھی آپ کچھ جو کہہ رہے تھے۔ جی، بے شک رجب بھائی، دیکھیں جب تک بندہ کوئی کام خود نہیں کر لیتا اس کو تجربہ نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم، والدہ ماجدہ اور استاذہ کرام سے جو تعلیم دینی حاصل کی، اس کے بعد یورپ میں آگے انہوں نے یورپی مفکرین کے فلسفے وہ سارا کچھ کھنگالا۔ آپ دیکھیں کہ یورپ کے مفکرین جو ہیں، نیتشے، گوئٹے، دانتے، اس کے علاوہ نیوٹن، آئنسٹائن، ارسطو، اور جو افلاطون، دیگر جتنے بھی فلاسفر ہیں، ان کا آپ اقبال کی نثر جو ہے، وہ جو خطبات ہیں، دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اس میں آپ اس کا اثر دیکھیں گے۔ اور یہ صرف مفکرین مغرب کا نہیں، آپ اسلامی تہذیب کے جو عظیم مفکرین ہیں، ابن عربی ہے، یعنی اس سے پہلے آپ لے لیں کہ آپ رہنمائی تو لیتے ہیں قرآن و سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اہل بیت سے محبت ہے، اس کے بعد آپ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اس کے امام غزالی، امام تیمیہ، ابن عربی، جتنے بھی اولیاء کرام، صوفیاء کرام جنہوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا، آپ کی دونوں طرف مشرق و مغرب کے فلسفے پہ جو ہے نا، فلسفے پہ آپ کی گہری نظر تھی۔ جی جی بالکل فلسفے پہ گہری نظر تھی، اور اسی لیے یعنی کہ
जब आम आजकल के भी उलमा होते हैं ना, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो क्यों इतने ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं, क्योंकि जो निज़ाम तालीम है ना, इस पे अल्लामा ने आज से 100-150 साल पहले भी उतना ही जोर दिया था जितनी आज ज़रूरत है। उस वक़्त तो अंग्रेज़ का था दौर, तो मुसलमानों को एक कई प्रॉब्लम्स थी कि आज़ादी होती तो करते, लेकिन अब आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन सूरत हाल स्टिल वैसी है कि जो दीनी तालीम हासिल करते हैं वो दुनिया से बेबहरा होते हैं, और जो दुनिया की तालीम हासिल करते हैं वो दीन से बहुत दूर होते हैं। तो जब तक ये नज़र ना हो सिर्फ दोनों तालीमों पे, उस वक़्त तक मतलब तालीम मुकम्मल नहीं उसे कह सकते किसी सूरत में भी। और उनका जो विज़न था, जो सोच थी, वो यही थी कि एक तालीम इस तरह की हो, यानी कि वो मगरब की तालीम को बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने कलाम में ना, कि ये तालीम तो इसकी मिसाल उन्होंने ऐसे दी है कि सिर्फ अगर मगरबी तालीम हासिल करनी है तो मेरा काफिला तो मेरी मंजिल तो कोई और है। अल्लामा साहब के एक शेर का मैं मफहूम बयान करने लगा हूँ, जो उन्होंने बिल्कुल खिताब नौजवान अपने बेटे के नाम पे लिखा था, लेकिन पूरे नौजवानों को लिखा था कि उनमें मिसाल, अगर सिर्फ कोई बंदा मगरबी तालीम हासिल करता है तो उसकी मिसाल तो ऐसी है कि मुसलमान के लिए, कि मुसलमान की मंजिल तो कोई और है, उसकी मंजिल तो, उसका मिशन तो कोई और है। दुनिया को दुनिया बनाने के लिए उनकी नज़र जो है वो इस्लामी निज़ाम पे थी, खिलाफत पे थी, फिर इस्लामी यानी कि जो जिस तरह के होना चाहिए सिस्टम माशी तौर पे फलाही रियासत पे, वो थी। लेकिन वो कहते हैं मगरबी तालीम ने मुझे इतना ऐसा कर दिया कि मैं काफिले के साथ जा रहा हूँ, अगर मेरी पाँव में कोई कांटा चुभ गया तो मैं रुक गया हूँ। उस कांटा को देखने के लिए वो निकल रहा है नहीं निकल रहा, निकल रहा नहीं निकल रहा, उसी काश में मैं वो सीखने लग गया हूँ कि मैं किस तरह इसको निकालना है। तो पता नहीं वो कांटा निकला है कि नहीं, जब मैंने देखा तो काफिला काफी दूर निकल चुका था। मतलब काफिला जो मेरा असल मंजिल था वो सिर्फ अगर एक हिस्सा सीखेंगे तो फिर ऐसे होगा कि दीन से बंदा अपने काफिले से दूर हो सकता है। तो उन्होंने भी इसी में फोकस किया था, तो आज भी उतनी ही जरूरत है कि इस पे फोकस किया जाए कि दीन और दुनिया जो है ये इसको साथ मिला के और मुकम्मल यानी कि जामे नजर हो। और लामा साहब तो मौलाना रूम जो है, उनका फलसफा में जो नाम है शायद ही किसी और का भी नाम हो, तो अल्लामा साहब उनको अपना मुर्शिद मानते हैं बिल्कुल रूहानी तौर पे। बिल्कुल तो बिल्कुल यानी कि वो भी ऐसे सूफी मंशा है, तो सभी यानी कि उनकी तालीमात पे देखें, आज भी कितने, आज 82 साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, तो आज भी उनके चाहने वालों में मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। मुसलसल जो उनके अकीदतमंद हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ये तो उनसे अकीदत की हद तक मोहब्बत करते हैं। और बाकी पूरी दुनिया में जो अहले इल्म है ना, वो मगरब में हो किसी मुल्क में हो, वो अल्लामा साहब को अपना यानी कि अपने लिए मिसाल समझते हैं। तो उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत किया और मोटिवेट करने की कोशिश की। आज कितना दौर है मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, जाहिर है एक दुनिया का और है, लेकिन उन्होंने एज ए कौम मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की है। एज ए कौम के असल में जो उम्मत है, कोई यानी कि हम में सिंधी, बलोची, पंजाबी ये चीजें ना हो, कोई जात पात ना हो, कोई फिरका बंदी ना हो। जैसे कहते हैं यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, फगां भी हो, तुम सभी को छू बताओ मुसलमान भी हो। तो इसी तरह जवाब शिकवा के जो उनके शेर हैं वो सारे कमाल के हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम हार हुए हो तारके कुरान होकर। मतलब कि मुसलमानों को उनकी असल जड़ की तरफ खींच खींच के लाने की कोशिश की है उन्होंने। तो आज हम भी इसलिए गुफ्तगू कर रहे हैं कि उनकी याद में चलो आज भी मुसलमानों को उतनी ही ज़रूरत है कि वो उसी नज़रिए पे वापस आए जो जिस नज़रिए पे पाकिस्तान भी बना था। जी आप अगर इसके बिल्कुल आगे कुछ अल्लामा साहब। बेशक रजब भाई देखें, अगर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हकीमुल उम्मत इसलिए कहते हैं कि वो उन्होंने उम्मत की बीमारी की जो तशखीस की, निशानी की और तशखीस की, उसका इलाज बताया। और इलाज क्या है कि जब देखे शिकवा में पहले बुलवाया इस तरह के शिकवा में मुसलमान कहते हैं कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबला रूहो के ज़मीं बोस हुई कौम हजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहबो मुख्ताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सब एक हुए, महफिले कोनो मकाम सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद का लेके सिफ्ते जाम फिरे, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दुरा दिए घोड़े। यहाँ पे तो हम शिकवा कर रहे हैं, लेकिन जवाब शिकवा में देखे कि जवाब मिल रहा है कि वो असलाफ आपके बुजुर्ग थे। आपने तो जो है ना मस्जिद में नहीं जाते, जागे होते हैं मसाजिद में,
सफ़े आरा तो गरीब, ये जवाब शिकवा है। जी जी रोजा जी जहमत रोजा जो रखते हैं तो जहमत रोजा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उम्रा नशा ए दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बेदा गुरबा के दम से, वाज कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, वो बर्क तभी वो शोला मकाली न रही, रह गया फलसफा तलकीन गजाली न रही। तो ये मस्जिद मरसिया हुआ है कि नमाजी ना रहे, यानी कि साहब उसाफ खजाजी ना रहे। तो अब दुनिया यूरोपी मुफक्करीन और पाकिस्तानी और इस्लामी सारे रिसर्च कर रहे हैं कि इकबाल की सोच कितनी बड़ी थी। देखिए वो शायर नहीं, वो हकीमुल उम्मत भी हैं, मुफक्कर इस्लाम भी हैं, जैगम इस्लाम भी हैं, और उसके बाद मुबशरे पाकिस्तान इसलिए कि उन्होंने तो बिशारत दी है खुतबा इलाहाबाद में 1930 में, जब पूरी कौम जो गुलामी में है, किसी को कोई पता नहीं, और सिर्फ मुस्लिम लीग देखें, लामा ने सदारत की है मुस्लिम लीग पहले 1906 में जब उसकी बुनियाद रखी गई है, 1920-25 तक वो सिर्फ वडेरों की नवाबों की जमात थी, लेकिन अल्लामा इकबाल ने मुतहरक किया है, कायदे आजम को भी खुद भी मुतहरक हुए, खुतबा इलाहाबाद दिया, उससे पहले भी ठीक है आपने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में जो है उस्मानिया मदारस में जो यूनिवर्सिटी उस्मानिया में आपने लेक्चर दिए, तो उधर आप कहते हैं कि मैं ये नहीं कहते हमारी मंजिल, कहते किस्मत में है कि इंशाल्लाह जो है ना कम से कम शुमाल मगरब के जो है ना एक रियासत मुसलमानों की बनेगी जहाँ पे इस्लाम का कानून, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नाफिज होगा। तो जो देखिए सीयर जो इंग्लिश में कहते हैं कि विजनरी बंदा, और जो देखा मोहम्मद कितनी कुछ जी जी सबर बंदा कर सकता है, कितनी बड़ी सोच थी, क्योंकि ये ऐसा कोई सबर नहीं था ना। आखिरी 800 साल से तो तकरीबन मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, बेशक वो छोटी छोटी रियासतें थी या एक मुगलिया सल्तनत थी, थे मुसलमान ही हर तरफ हुकूमत 800 साल से। और जब वो हुकूमत गिरी है, अंग्रेज आए हैं, तो किसी के जहन में वापस लेने की पावर नहीं थी ना। वो ना तालीम थी, ना सोचा ही नहीं था कई सालों से जवाल शुरू होता है ना, एक दिन में जवाल तो नहीं आता। और दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा था ना मुसलमानों को, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पाकिस्तानी मुसलमान अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इससे बड़ी कोई नेमत नहीं कि हमारे पास मुल्क है। इसकी नेमत अगर जाननी हो तो इंडिया में आज भी मुसलमान मौजूद हैं, और आज भी उनके हालात मीडिया पे भी आते हैं, और अगर उनसे जाकर पता भी कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चीज है। और जो उस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट था मुसलमानों के लिए वो यही था कि एक डेमोक्रेसी की हवा चल गई थी ना पूरी दुनिया में उस वक्त, उससे पहले ये नहीं था। लेकिन ये अब डेमोक्रेसी की हवा चल गई थी, तो मुसलमान तो अक्सरियत में नहीं थे इंडिया पूरे में, आज भी नहीं है। तो ऐसा कोई चांस नहीं था कि मुसलमानों की हुकूमत आएगी, क्योंकि उनकी हिंदू बहुत ज्यादा थे, और हिंदू जो बदला भी लेना चाहते थे मुसलमानों से, क्योंकि वो मुसलमानों को आज भी दो कौमी नजरिया क्यों दिया था। और जब थोड़ी सी 1936 के इलेक्शन हुए, तो थोड़ी सी आज़ादी, एक किस्म की कह सकते हैं, जैसे एक आज़ाद रियासत को थोड़ी सी एक असम्बली वगैरह बनी, उसमें हिंदुओं की अक्सरियत आई, मुस्लिम लीग को तो लोगों ने वोट नहीं दिए थे। और इसमें ये भी पॉइंट मैं साथ साथ बताता जाऊं, देखें कितने साल हो गए थे मेहनत करते हुए, तो जब 1936 में पहले इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग को की हुकूमत किसी एक सूबे में नहीं बन सकी पूरे इंडिया में। बेशक ये उसके और पस मंजर में भी अगर क्योंकि वो मुसलमान कथाकलाम इकट्ठे नहीं थे ना। जैसे आज भी कोई बंदा आपको कोई भी अच्छा काम शुरू करना है करे ना, तो आपकी टांगे खींचने वाले ज्यादा होते हैं जो आपके आसपास आपके अपने ही होते हैं। उस वक्त भी ऐसे ही था कि मुसलमानों को अभी तक इदराक नहीं हुआ था कि, लेकिन जब फिर 1936 में वो हिंदुओं को थोड़ा सा मिला ना इक़्तिदार, उन्होंने अपने कवानीन बनाने शुरू कर दिए, हिंदी जुबान को कौमी जुबान कर दिया, और वो गाय के ऊपर पाबंदी लगा दी। उस वक्त 1936 में अभी अंग्रेज उधर ही थे। फिर जो है ना, जिनको जो मतलब कच्चा पक्का था ना, उनको भी पक्का हो गया कि अब और कोई हाल नहीं कि एक मुल्क ही लेना है। लामा साहब 1930 में कह चुके थे ना, जब खुतबा इलाहाबाद दिया है, आपने पूरा पाकिस्तान का तस्वर दे दिया है कि इस तरफ जो है ना मगरब की तरफ एक मुल्क होगा जो कि मुसलमानों की अक्सरियत पे मबनी होगा, और उसमें अल्लाह ताला हमें मौका दे दे कि हम उस पे ऐसी वहां पे हुकूमत करें कि पूरी दुनिया ने जो इस्लाम के ऊपर दाग लगे हुए हैं ना, जो इस्लाम का नक्शा नहीं देखा, तो हम वो दिखा दे दुनिया को। क्योंकि उस्मानी भी खत्म हो चुके थे, हालांकि वो भी इस्लामी हुकूमत तो नहीं थी तुर्की की जो थी, लेकिन वो भी खत्म हो चुकी थी। पूरी दुनिया में कोई इस्लामी मुल्क प्रॉपर तरीके से नहीं था। तो बहुत यानी कि उन्होंने उम्मीद दी और उम्मीद के साथ कोशिश भी की, फिर कायदे आजम को
لے کے آئے لندن سے واپس لے کے آئے, وہ بھی ایک دفعہ مایوس ہو کے چلے گئے تھے, پھر واپس لینے گئے, ان کو کنوینس کیا. تو دیکھیں اللہ پاک نے بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی, لیکن تصور اور ویژن سارا علامہ اقبال کا تھا, کیونکہ وہ اور تو کسی کو حال نظر ہی نہیں آ رہا تھا کوئی. مطلب مسلمان دیکھیے ایک قسم کے ہتھیار پھینک کے تو بیٹھے ہوئے تھے, لیکن پھر جو ایک بندے نے دیکھو کتنا بڑا انقلاب جو ہے وہ برپا کر دیا. آپ فرماتے ہیں تیری خودی میں ہو اگر انقلاب پیدا, تو کچھ خبر نہیں تیرے کچھ خبر نہیں کہ 400 بدل جائے, اور واقعی سارا بدل گیا. تو دیکھیں اس وقت ابھی بھی ہم اندازہ لگائے نا, آج سے 100 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد ہمارے گاؤں میں زیادہ ولیج آبادی ہے پاکستان, کتنے لوگ پڑھے لکھے تھے؟ بہت کم بالکل لوگ پڑھے لکھے تھے, میڈیا کا تصور نہیں تھا. تو اس کے باوجود اس یعنی کہ کتنا بڑا انقلاب انہوں نے برپا کیا ہے. تو اگر آج کی طرح کا اس وقت انہیں وسائل ہوتے تو پھر علامہ کی شخصیت کتنی بڑی ہوتی, ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی جی حافظ صاحب دیکھیں, علامہ کا جو 1905 سے لے کے 8 تک یورپ کا سفر ہے, اس میں ڈگریاں لی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے, پڑھا ادھر کا ماحول. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد دیکھیں کہ علامہ اقبال کی 1911-12 میں بھی جب اٹلی نے طرابلس پہ حملہ کیا ہے لیبیا پہ, تو جی علامہ جی اقبال شاہی مسجد میں ان کی نظم دیکھے کہ علامہ اقبال یورپ سے واپس جانے کے بعد قومی شاعر نہیں, وہ ایک ملی شاعر اور آفاقی شاعر کے طور پہ ابھرے ہیں. ان کی پوری دنیا پہ نظر تھی. علامہ اقبال اس نظم میں دیکھے کہ طرابلس پہ جب حملہ ہوتا ہے اٹلی کا, تو وہ سارے مسلمان شہید ہوتے ہیں, ادھر جنگ, ترک بھی جاتے ہیں جا کے مدد کرتے ہیں لیبیا کی, ادھر ساروں عربوں کو متحرک کرتے ہیں. تو علامہ اقبال شاہی مسجد میں جو ہے نا یہ نظم پڑھتے ہیں, اور اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میری آنکھ میں آنسو نہیں آتے, تو وہ یہ نظم ضرور پڑھے اور اس کا مفہوم اور ترجمے کے ساتھ پڑھے. آپ کہتے ہیں رشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو. اس نظم کا جو نام ٹائٹل ہے نا, حضور رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے میں جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, رشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو, کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی ہے نوا سے گداز, نکل کے باغ جہاں سے برنگے بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. اور اقبال جواب دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہتے ہیں حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, جس کی ہے تلاش وہ زندگی نہیں ملتی, ہزاروں لالہ گل ہے ریاض ہستی میں, جس میں ہو وفا کی بو وہ کلی نہیں ملتی, مگر نظر کو میں کابگینہ لایا ہوں, اس میں جو چیز ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی, جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. دیکھیں کہ 1911 میں کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطاب کیا دے رہے ہیں کہ اندلیب باغ حجاز کے عرب کی بلبل جو ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دنیا سے تو آیا تو ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے آیا, کہتے ہیں میں تو ایک شیشے کی سراہی میں آپ کی امت کا خون لے کے آیا ہوں, شہیدوں کا خون. تخیل, بہت بڑا تخیل اور سے دیا ہے دنیا کو. ایک 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 ہر لوگوں کو بتانے کا بھی ایک انداز ہے, ایک غم کا بھی, اور اللہ کے حضور بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ساتھ بھی جو اتنے لوگ, مناجات کا. بالکل ہاں سر, معذرت کہ میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں, کہ شاہی مسجد میں اس طرح مسلمان روئے, آپ بھی روئے, کہ انگریز کو ایسے لگا کہ ہم پہ حملہ ہو جائے, صحیح بات, کہ صحیح بات. اس طرح ایمان افروز. اور دیکھیں کہ آپ نے شاعری بھی کی ہے, آپ نے پنجاب کے ممبر بھی بنے, الیکشن بھی لڑا ہے, آپ مسلم لیگ کے بھی صدر بنے, اس کو پازیٹیو, پھر اسلام آپ نے کشمیر پہ جو ظلم ہوتے تھے اس کی کشمیر کمیٹی کے بھی صدر بنے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے وہ انجمن حمایت اسلام, کہ کس طرح اس ٹائم پورے برصغیر اور عالم اسلام ایک واحد بندہ اتنے 7-8 کام, ایز اے وکیل بھی ہے, ایز اے قرآن کا شاعری بھی ہو رہی ہے, تفسیر بھی قرآن کے ساتھوں ساتھ لکھی جا رہی ہے. تو یہ ایک ہمہ جہد ایک شخصیت کے جس نے ایک ہی وقت میں سارے کام جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. جی علامہ صاحب, ویسے آج نارمل جو اوور آل ایک ہوتا ہے نا, جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے سست ہوتے ہیں, مطلب بالفعل کو اتنا کام نہیں کر سکتے, لیکن علامہ نے اس کو غلط ثابت کیا ہے, بلکہ پوری قوت سے جو جس طرح کے پلیٹ فارم سے انگریزوں سے جو ہے
ہر طرح کی نیگوسیشنز کی ہیں، ہندوؤں سے کی ہیں نیگوسیشنز مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پھر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے، پھر جس طرح سیاست کے داؤ پیج ہوتے ہیں، کس طرح معاہدے کرنے ہیں، کس طرح مطلب اس کی بنیاد پر پھر بعد میں پاکستان قائم ہوا ہے نا. تو ان کی شخصیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی. لیکن ظاہر ہے جب کبھی دیکھتے ہیں نا کچھ لوگ اس وقت بھی ان پہ تنقید کرتے تھے، تو ظاہر ہے ان کو بھی دکھ ہوتا ہوگا. لیکن جب دنیا سے کوئی بندہ چلا جاتا ہے نا، پھر اس کا بندے کو صحیح قد کا اندازہ ہوتا ہے. کہ ابھی آج دیکھیں کتنے 182 ایئرز ہو گئے ہیں ان کو دنیا سے گئے ہوئے بھی، تو میرے خیال میں ہر سال میں ان کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو پیغام آگے جا رہا ہے. اور علامہ اقبال کی شاعری جب ترجمہ ہوئی تو دوسرے ممالک میں جو جن ممالک نے رشیا سے بھی آزادی حاصل کی ہے نا 90s میں، وہاں پر بھی علامہ کا شعر ترجمہ ہو کے انہوں نے اپنی تحریک آزادی کو اٹھایا ہے، تو تاکہ وہ ان کو اٹھایا. اور بھی جو جتنے انقلابی لوگ ہیں جو چینج چاہتے ہیں، علامہ کی ساری شاعری دو چیزوں کے گرد زیادہ گھومتی ہے. ایک مایوسی نہیں ہونی چاہیے، جتنے مرضی حالات پریشان کن ہو، آپ کو کوئی امید کی کرن نظر نہ آتی ہو، لیکن اس میں بھی امید قائم رکھنا اور یقین کی حد تک رکھنا. آپ کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں. تو ظاہر ہے اور دوسرا جو ہے انقلاب آپ کے اندر خودی کا فلسفہ اپنی، یعنی کہ رسپیکٹ اپنی جو ہے خود، اس کے بعد جو ہے آپ کے اندر انقلاب پیدا ہوگا تو آپ باہر انقلاب پیدا کر سکیں. تو یہ انہوں نے بہت درس دیے ہیں. مطلب ان کتابیں تو اتنی زیادہ نہیں لکھی، 2 یا 3 مین جو ہے باقی، لیکن ان کے لیکچر بہت زیادہ تھے، خطبات تھے، اور جو خط و کتابت ہوتی تھی، لمبے لمبے خط لکھتے تھے، وہ سارے ریکارڈ میں ہیں، جس سے ان کی سوچ کا اور ان کے ویژن کا پتہ چلتا ہے. تو بہت ہی ہم ان کے لیے تمام مسلمان جو ہے نا پاکستان کے بالخصوص ان پہ سب کے اوپر احسان ہے علامہ کا. اور ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ علامہ صاحب کے لیے ہر روز فاتحہ پڑھا کرے ایک دفعہ کم از کم. جو یہ دن ہے اسپیشل خصوصی طور پہ ان کے لیے کچھ کلام پاک پڑھ کے ان کے لیے کوئی کریں، تاکہ اللہ پاک ان کے درجات جو ہیں وہ مزید بلند کریں. تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کوئی شعر ان کا سنائیں جو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہو. میں آپ صاحب ادھر دیکھیں، علامہ اقبال نے ایک فکر پیدا کی، ایک پیغام ہمیں دیا کہ ماشاءاللہ علماء کرام تو ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن ایک عام بندہ بھی جو ہے نا اپنے اندر اگر خودی کو بیدار کرتا ہے تو وہ بھی اسلام کی اور پاکستان کی جو ہے خدمت اور عالم اقوام کی بھی خدمت کرنے کا انہوں نے جو فکر دیا ہے. علامہ اقبال جس طرح قومی، ملی اور آفاقی شاعر ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں اس بندہ نے چیز کی، پہلے کی زندگی دیکھ لے یورپ کی 13 سال کی اور آخری 1 سال کے، علامہ اقبال نے کس طرح آپ کو مجھ کو کس پہ ان کا فضان جو ہے نا، ان کے چراغ کی روشنی جو ہے نا پہنچ رہی ہے. تو میں ان کے کلام کی وجہ سے جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے میری ذہن گیا. اور دیکھیں کہ اگر قرآن پاک کو میں نے تفسیر کے ساتھ اور کچھ آیات کو جو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے. اس میں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، اللہ پاک اس میں کمی بیشی کو معاف فرمائے، غلطی جو ہے اس کو بھی معاف فرمائے. علامہ سورہ حشر کی آیت نمبر 59 میں ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر ہے، مجھے یہ نہیں پتا کون سی ہے آیت. تو اس میں اس کا جو ہے نا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَكُونَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام سے دوری یا نافرمانی کی اور پھر اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دی، اور یہی اس طرح کے لوگ ہی فاسق ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے. تو یہ دیکھیں کہ میرے جیسا بندہ ہے نچیز جس کو کوئی پتہ نہیں، کم آگاہی ہے، کم عقلی ہے، لیکن میں نے کوشش تو کی علامہ اقبال کی وجہ سے اس قرآن پاک کو پڑھنے کی. اور یہ علامہ اقبال کی شاعری کو آپ اگر دیکھیں تو علامہ اقبال کی یہ کتاب ڈاکٹر مصطفیٰ خان صاحب نے لکھی ہے، اقبال اور قرآن، اور ان کو صدارتی ایوارڈ ملا ہے پاکستان سے کہ انہوں نے
قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ رکھی ہے اور اس کے ساتھ ہی علامہ اقبال کا ایک شعر رکھا ہے کہ کس طرح قرآن پاک سے وہ فیض حاصل کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ جی. سب تو دوستوں یہ کا جو یہ اس سب بارے میں یہ جی کتاب کا جی نام میں دوبارہ بتا دیں تاکہ اگر کوئی دوست انٹرسٹ جی رکھتا ہو تو وہ ڈاؤن لوڈ کر اقبال، سکے. آپ کو ہر بندے کو اقبال اور قرآن جو ہے نا وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب، ہم پیج پہ دوبارہ بھی اس کو، ان کی کتاب ہے، ان کو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، 1980 میں ان کو صدارتی ایوارڈ شاید اس کے 70-80 کے درمیان ہی ملا ہے. تو اس کتاب میں علامہ اقبال کی شاعری کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھا ہے اور قرآن پاک کی آیت کو، کہ کس طرح. اور یہ دیکھے سید نذیر نیازی صاحب جو ہے نا علامہ اقبال کے رفقا میں، دوستوں میں بہت زیادہ ان کے پاس رہنے والے تھے. تو انہوں نے ایک دن پوچھا کہ آپ نے یہ یورپ کے فلسفی کو اور ہر چیز، آپ بڑے بڑے فلاسفروں کو پڑھتے ہیں اور آپ کا بھی اس کی طرف کافی رجحان ہے، آپ نے یہ فلسفہ خود ہی کہاں سے لیا؟ کہتے ہیں کل آپ آ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا. کل وہ بڑے خوش کہ چلو علامہ اقبال کی کوئی ایسی خاص چیز مجھے ملنے والی ہے، بتائیں گے. کل جب اگلے دن سید نذیر نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کے علامہ کے گھر پہنچے تو علامہ نے کہا، بیٹھے تو وہ سوچ رہے تھے کوئی کسی بڑے فلاسفر کی کتاب یا آگے پیچھے دکھائیں گے. آپ نے فرمایا قرآن پاک کو لے آؤ. تو اس میں سورہ حشر کی یہ آیت مبارکہ جو ہے نا آپ نے بتائی جی جی. کہ دیکھیں علامہ اقبال قرآن پاک سے ہی جو ہے نا اپنی اور عشق میں رسول نبی شاید صلی آپ کو اللہ یہ علیہ واقعہ پتہ نہیں، مجھے پتہ ہے یا نہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں. وہ اسی آیت کے حوالے سے ہے. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی تفسیر میں بیان کیا اور بتایا کہ علامہ صاحب نے ایک خط میں لکھا ہے کسی بندے کو، اور انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے ہر بندے کی زندگی میں ایک چینج آتی ہے نا. پہلے علامہ صاحب کی زندگی اور سوچ تھی جب وہ 1904-5 کے قریب تھے، ایک انڈین نیشنلزم کے، جب انہوں نے سب سے اچھا ہندوستان ہمارا اس طرح کے جب شعر بولے نا، تو جب چینج آئی ہے نا، جب اسلام کی طرف پلٹے ہیں، تو یہ آیت انہوں نے بولا ہے خود کہ یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے میری زندگی چینج ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یعنی کہ اے لوگوں تم ان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے، اور اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا ہے. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ جو بالکل. لوگ اور وہ اللہ کو ایسی بھول لوگ گئے ہیں، تو علامہ صاحب کا کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا ترجمے سے، تو میں یعنی کہ اس کے بعد میری زندگی تبدیل ہو گئی. کہ جو بندہ اللہ کو بلا دے تو کئی دفعہ ایسا نہ ہو، ایسا ہوتا ہے سزا کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے آپ اپنے نفس سے ہی بلا دیتا ہے. جیسے اس ہماری آج کی زندگی ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک اتنی انتہائی انقلابی آیت ہے قرآن پاک میں کہ جو لوگ یعنی کہ اللہ کو بلا دیتے ہیں نا، اللہ پاک انہیں موقع دے گا، سوچ آئے گی، غور و فکر آئے گی، لیکن اگر وہ بلا دیتے ہیں پھر سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے بلا دیتا ہے. مطلب اتنا نفسہ نفسی کا عالم ہو جاتا ہے، اتنا وہ بزی ہو جاتا ہے، اس کو کوئی مطلب کوئی برکت نہیں رہتی زندگی میں. تو علامہ صاحب کی زندگی کو تبدیل کرنے والی یہی آیت ہے، یہ انہوں نے خود لکھا ہے اپنے خط میں. بے شک. میں جی جی دیکھیں رجب بھائی، آپ نے ماشاءاللہ، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میرے بھائی جان نے، کہ یہی ہے ہمارے علامہ اقبال جو بابا قوم ہے، کہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم ان کی جو تعلیمات ہے، فکر و افکار ہیں، ان کو ہم اس کی اشاعت کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. تو علامہ اقبال دیکھیں نا قرآن پاک میں اس آیت کا مفہوم میں بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لیں. اس طرح کا مفہوم ہے کہ علامہ صاحب نے کہا ہے، بالکل یہ آیت بھی ہے قرآن پاک میں اس طرح کی. بالکل. تو سورہ پھر 13 میں سپارے میں ہے یہ آیت. بالکل بالکل. تو یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال اس مایوسی کے دور میں، اور یہ دیکھ علامہ اقبال افغانستان جاتے ہیں، علامہ اقبال مصر میں جاتے ہیں، علامہ اقبال جو ہے فلسطین میں جاتے ہیں، علامہ اقبال اٹلی میں موسولینی سے ملتے ہیں. اقبال کو بلایا جاتا ہے رائل اکیڈمی روما میں، اور موسولینی سے بلایا تھا. جی جی بالکل. اور ان سے اپنے مفید مشورے لیے تھے، اور علامہ اقبال نے تعلیم کے حوالے سے لیے تھے. پتہ ہے علامہ سے مشورہ موسولینی نے تعلیمی نظام کے حوالے سے لیا تھا، بالکل کس طرح بہتر کیا جائے. آج ہم لوگ ہیں، ہم ان کے تعلیمی نظام آج بھی پیچھے دوڑ رہے ہیں، ادھر سے لے کے، لیکن اس وقت بھی موسولینی بھی ایک انقلابی لیڈر تھا، جیسا بھی تھا اپنے ملک کے لیے. علامہ صاحب کو اسپیشل اس لیے بلایا تھا. علامہ نے موسولینی کو
राज तहसीन भी पेश किया, लेकिन बाद में जब देखे ना इर्तिकाई जी दौर जी होता है, जैसे अलामा का इर्तिकाई, पहले हम्म, वही बुलबुल और गुल की बातें, लेकिन फिर बाद में देखे कि अलामा इकबाल जो है ना कि ऐसी बातें करते हैं, खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। फिर देखें, सबसे बड़ा मैसेज मैं कहता हूँ कि इस नज़्म में देखें, अल्लामा इकबाल की शायरी में देखें कि हमें किस तरह बता रहे हैं कि एक बूढ़े बलोच की नसीहत के नाम से, तो बूढ़ा बलोच नसीहत जी कर रहा है, ओ तेरे बयां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बुखारा। ये देखे कि हमें बता रहे हैं, जबरदस्त हमारा ये जो सारा है ना, वो तेरे बयां की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है ना दिल्ली ना बहारा, जिस समत में चाहे सिफ्ते सेल रवां चल, वादी है यह हमारी वो सहरा भी हमारा। ये नोट करें, गैरत बड़ी चीज है जहाने तगोदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरदारा। ताज जबरदस्त जी जी कहते हैं महरूम रहा दौलते दरिया से वो गवास करता नहीं जो सोहबते साहिल से किनारा। जब तक तुम साहिल से किनारा उस उधर बैठे रहोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर डुबकी लगानी है समंदर में फिर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल अफराद के ऐसे हाथों में है अकवाम की अवाम की तकदीर, में तकदीर फर्क है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। ती हाथ से जबरदस्त टूटा तो मिल्लत भी गई। इस तरह इकबाल कहते हैं कि अल्लाह को मर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमन की फरासत हो तो काफी है इशारा। और आपको देखे ये शेर जो आखिरी, मोमन की फरासत हो तो काफी है इशारा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक है ना कि मोमन की फरासत से डरो, ये अल्लाह के नूर से देख रहा होता है, उसका महफूम है वो। तो इस तरह इकबाल ने अपनी शायरी में कुरान और सुन्नत हदीस से मुबारका से जो है ना अखज़ की है अपनी सारी। जी जी बिल्कुल जबरदस्त जी जी इसी तरह अलामा साहब ने नौजवानों के लिए उनको माजी याद दिला के कि मुसलमानों पे अरूज था ना पहले स्पेन में फिर इंडिया में, तो उन्होंने बताया कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया है तूने, वो क्या दौर था जिसका, वो क्या गिरदौं था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा, तुझसे इस कौम ने सुभान अल्लाह, पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था सुभान पाँव तले ताजे सरदारा। तो मतलब उनने उठाने की कोशिश की है कि उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इन्हें मंजिल अपनी आसमानों में। तो बहुत बिल्कुल। उनका विजन बहुत था। अल्लामा साहब कहते हैं आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं आहा, बेहैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। देखिए तो ना, कमाल। कमाल की शायरी है और उनका विजन देखें। एक और शेर में ये सिर्फ 3 साल यूरोप में रहे हैं, हालांकि देखिए उस वक्त भी यूरोप मतलब हमसे इंडिया से तो आगे ही था, मतलब टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेकिन वो इसके चक्कर में नहीं आए ज़ाहरी पे देख के मतलब कई थे जिन्होंने इस वक्त इधर ही डेरे लगा लिए, लेकिन उन्होंने अपनी कौम का सोचा कि कौम की जाकर रहनुमाई करनी है, उनमें जो वलवला पैदा करना है, जो कुछ इधर से सीखा उसको अपने इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक फलसफे के साथ जोड़ के फिर जिस तरह था ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो फिर जो लाइट जलती है, वो अल्लामा साहब ने, अल्लाह ताला ने हर चीज जमा कर दिया इल्म दुनिया का उस वक्त तक, तो देखें जाके ना, फिर एक बहुत बड़े लीडर बन के सामने आए। बेशक बेशक आप सब देखें ना, हिकमत, अभी इस चीज को समझने की जरूरत है। हिकमत मोमन की गुमशुदा मिरास है, जहां से मिले हासिल कर लेनी चाहिए। तो हमें जो है कि ये जो तसव्वुर है ना कि यूरोप में की तालीम हासिल नहीं करनी, ये नहीं करनी, जदीद तालीम हासिल करें, वक़्त के साथ-साथ इंसान को हर तरह के उलूम का पता होना चाहिए। अल्लामा ने हमें मैसेज दिया है कि आप हमा वक़्त आप सियासतदान भी बन सकते हैं, आप जो शायरी भी कर सकते हैं, आप जो वकील भी बन सकते हैं, आप कुरान पाक की तफसीर भी, आप अपने अंदर हर तरह के फ़लसफ़े को भी जो है ना और नमू उसकी कर सकते हैं, और उसके अलावा एक अच्छा इंसान, मर्द हुर, मर्द कलंदर, मर्द आज़ाद। आप देखें ना इकबाल जो है ना वो शायर भी हैं और मुफक्कर भी हैं। इकबाल जो हैं वो हकीम भी हैं और कलीम भी हैं। इकबाल खुदी के पैगंबर भी हैं और बेखुदी के रमज़े शनास भी हैं। इकबाल हमारे अंदर जुर्रियत, जुर्रत, हुर्रियत पैदा करते हैं, आज़ादी पैदा करते हैं कि गुलामी में
قوموں کے جو ہے نا وہ خیالات بدل جاتے ہیں. آپ نے غلام نہیں بننا. آپ تو وہ کہتے ہیں نا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، کفت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری، دیہات سے چھوٹا تو ملت بھی گئی، ملت ہوئی رخصت. تو اس کے یہ چیزیں ہیں کہ علامہ اقبال، اور دیکھیں ادھر 3 سال رہے ہیں تو دیکھیں کیا کہتے ہیں، ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے اداب سخر خیزی. دیکھیں کہ یہ وہ وقت ہے جب کہتے ہیں برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کی سلطنت اس طرح کے وہ جو بھی تاریخ دانوں نے لکھا ہے. تو بھائی جان دیکھے ہر کوئی جو برطانیہ میں آتا تھا اور ادھر بھی جو برصغیر میں بھی رہ کے جو ہے نا، جو ادھر آتا تھا جا کے کھڑا ہو کے پیشاب کرنا اور سارے معاملات اور اتنی مروبیت آپ نے اندر لے آتا تھا. دیکھیں کہ اس بندے نے جرت کی ہے اتنے یعنی شاعری میں انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساکی نے بنا کی روش لطف ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے تو رشوائے سنم، اور تازہ فضاؤں میں سب سے بڑا وطن ہے جو اس کا برہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کوئی چیز ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی. یہ دیکھیں ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے پورا نچوڑ نکال دیا ہے مغربی جمہوریت کا، اور جو نظام ہونا چاہیے اور جس طرح یہ نظام قابو کرتا ہے. یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں اور ہم اگر پورا دن بھی لگے رہے تو باتیں نہیں ختم ہوں گی، لیکن ظاہر ہے جو دوست دیکھ رہے ہیں ساتھ کہ اپریشیٹ بھی کیا ہے کچھ دوستوں نے، تو بعد میں دیکھیں گے. میں نے اب بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں. آپ کچھ آخری ایام کے واقعات کوئی شیئر کرنا چاہ رہے تھے؟ علامہ صاحب کی زندگی کے آخری دن کے یا آخری لمحات کے جو واقعات ہیں، اگر ان میں سے آپ کوئی شیئر کرنا چاہیں تو پھر میں ایک آخری شیئر جو علامہ اقبال کا شیئر کروں گا، تو اس کے بعد پھر پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے جائیں گے. دیکھیں علامہ اپنے وفات سے پہلے جو ہے نا اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، جوید رحمت اللہ علیہ. آپ کو پتا ہے جوید اقبال رحمت اللہ علیہ، تو ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ جو ہے نا اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، میرے دوستوں کا. یہ جوید اقبال تو سامنے ویسے ہیں، پیغام قوم کو ملت کو دیا جا رہا ہے، بیٹا والدین اپنے یہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، میرے دوستوں کا، رشتہ داروں سے پیار محبت سے بات کرنی ہے. یہ باقاعدہ ان کے زندہ رود میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے. تو رشتہ داروں کی غلط بات پہ بھی جو ہے نا صبر کرنا ہے. اور جو اس میں بولا ہے کہ آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دامن نہیں چھوڑنا، تو یہ چیزیں علامہ اقبال جب رات کے 11 بجے، یہ 20 اپریل کی بات ہے، رات کے 11 بجے جو آپ کے دوست احباب پاس تھے، تو ڈاکٹر عبدالقیوم بھی پاس تھے، میاں محمد شفیع بھی گھر میں جوید منزل میں ان کے پاس ہی ان کا خیال رکھتے تھے، تو راجہ حسن صاحب بھی پاس. یہ کچھ ان کے دوست تھے جو ہر ٹائم کوشش کرتے تھے ان کے ساتھ ہی رہیں. تو رات کو 11 بجے سو جاتے ہیں، پھر 1-2 گھنٹے کے بعد آنکھ کھلتی ہے، بہت تکلیف، کندھوں میں درد، اور بلغم جب آتی تھی خون آتا تھا. تو پھر جو ہے نا میں نے ان کا جو پڑھا ہے کہ پھر آپ نے حکیم حسن کرشی کو بلانے کے لیے ملازم کو بولا، تو وہ کہتا ہے ابھی تو گئے ہیں وہ نہیں آ سکتے. پھر ایک اور بندہ انہیں بلانے گیا، تو ان کو اس وقت تکلیف سے دور کرنے، جیسے ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یہ بہت بڑا پیغام ہے امت مسلمہ اور پاکستانیوں کے لیے. تو ہم دانت میں درد ہو یا تھوڑی سی درد تو کہتے ہیں جی الکوحل رکھ لینی چاہیے یا کوئی نہیں دوائی کے طور پہ. تو علامہ کو بے ہوش وہ خواب آوردہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کہ چلو نیند آ جائے تو میڈیسن دینے لگے. تو کہتے ہیں کیا آپ سمجھتے کہ میں بے ہوشی کی حالت میں مروں؟ نہیں، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اور جب موت آئے گی میرے چہرے پہ تو بسم دیکھے گی، یعنی میں مسکراتا ہوں گا. یہ دیکھے اقبال نے اپنے ایک ایک لفظ میں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے. تو پھر ان کی آخری ربائی جو رات کو 1 بجے غالباً 12-1 جب ان کی آنکھ اور درد بہت زیادہ جو ان کے، تو انہوں نے یہ جو ہے نا ربائی پڑھی تھی، سرود رفتہ باز عائد کے نہ عائد، سرود رفتہ باز عائد کے نہ عائد، نسیم از حجاز عائد کے نہ عائد، کہتے ہیں سر آمد روزگار این فقیر دیگر دنائے راز عائد کے نہ عائد. وہ جو پہلے والی جو سرود ہے وہ آئے یا نہ آئے،
ٹھنڈی ہوا حجاز سے شاید آئے یا نہ آئے، یہ فقیر کا تو آخری وقت آ گیا ہے، اب شاید رازوں کو جاننے والا آئے یا نہ آئے۔ تو یہ وہ چیز تھی۔ اس کے بعد آپ 5 بج کے صبح 21 اپریل کو 5 بج کے 14 منٹ پر آپ نے اللہ کہا ہے، اور آپ نے جو 40 سالہ رفاقت، وہ جس کو علی بخش آپ کے ملازم تھے، ان کی گود میں سر رکھ کے آپ جو ہے، آپ کی جان جو ہے جہان آفری کی طرف جو ہے پرواز کر جاتی ہے۔ تو علامہ اقبال، آخر میں یہی کہوں گا، آپ پروگرام کو کنکلیوڈ بھی کر لیں کہ آج وقت ہے کہ علامہ اقبال کی فکر کو جو ہے عام کیا جائے، اور علامہ اقبال کا روحانی فیض ہر کسی کو پہنچ رہا ہے۔ بس تھوڑی سی ہم اٹالین زبان، انگلش، دوسری زبانیں اور بہت سے کاروبار کے لحاظ سے چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں، اقبال کو صرف ہفتے میں آدھا گھنٹہ دے دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کس طرح ان کا فیض، رومی، مرشد رومی اور مرید ہندی کا فیض آپ، اور یہ سب رستے جو ہے نا، ٹھیک ہے ہر کوئی استاد ہے، ان سب کا رستہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اس لیے اگر ہمارے اندر بیداری، شعور پیدا ہوا ہے تو وہ تعلیمات علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے۔ جی بالکل، اس میں کوئی نہیں کہ علامہ صاحب کی شاعری جو ہے وہ انقلابی بھی ہے، وہ مذہب کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، وہ دنیا، اور یہ بھی دنیا سے بھی بیزار نہیں کرتی، وہ بلکہ وہ کہتی ہے کہ دنیا کی ساری تعلیم بھی حاصل کرو اور دین کی بھی ضرور حاصل کرو، دونوں کو۔ اور نہ یہ بھی ملا کے خلاف بھی بہت لکھا ہے کہ صرف اگر مذہبی خانقاہوں میں لوگ رہ جائیں گے تو وہ بھی کوئی خدمت نہیں خاص کر رہے، اور اگر کوئی بندہ صرف دنیا کا ہو کر رہ جائے گا تو وہ بھی خاص نہیں کر رہا۔ اصل یہی وہ چاہتے ہیں کہ دونوں کو مکمل عبور ہو ہر نوجوان کو مسلمانوں کے۔ تو آپ نے آخری یہ بھی ان کے آخری دنوں کی ایک ربائی ہے جو کہ علامہ صاحب نے ان کے عشق رسول کی طرف جو ہے اشارہ کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر از رہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا گزیر۔ اس میں دیکھیں علامہ صاحب کتنی عاجزی اور کتنا اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو غنی از ہر دو عالم، کہ تو تے اللہ پاک کی شان میں کہ تو اتنا غنی ہے، سارے عالم تیرے آگے ہیں، تو اسی ہم فقیر لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد اگر اس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اگر قیامت کے دن آپ نے میرا حساب لینا ہی ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے میرا حساب نہ لینا، کہ میرے مال اتنے کمزور ہیں کہ شرمندگی ہوگی۔ اور ہم میں سے بھی ہر ایک، اگر یہ ہم ربائی لکھ کے اگر اپنے بیڈ روم میں سامنے لگا دینا، ہر روز اس کو ایک دفعہ پڑھا کریں، میں کوشش کروں گا کہ پیج پہ شیئر کر دوں یہ لکھ کے اور ترجمہ لکھ کے، تو ہم کتنے، ہمارے اعمال کتنے ہیں۔ انہوں نے تو اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی اینٹ رکھی بنیادی کہ جس کے اوپر آج کتنی کروڑوں مساجد پاکستان میں ہیں، مسلمان ہیں، وہاں پہ کیا کیا بن گیا، لیکن ان کی عاجزی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اعمال ایسے نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا حساب ہو۔ ہم میں سے ہم کسی کی طرف نہیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم فرائض ہی نہیں پورے کرتے، تو نوافل تو سنتے ہیں تو بعد کی بات ہے۔ تو پھر ہم یعنی کہ ہمیں یہ اس میں ہر روز یہ سوچنا رہیے کہ علامہ صاحب بندہ، تو کیا ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زندگی کا کیا پتہ ہے، ابھی تو ویسے ہی وبائی موسم چل رہا ہے، تو کس وقت شام ہو جانی ہے، تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کو منہ دکھا سکیں؟ اور پھر اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں رحمت للعالمین کے، جو ان کے احسانات ہیں، وہ ہم کیسے ہوگا کہ ہم ان کا سامنا کریں گے جو ہم کو دین اتنا دے کے گئے۔ آپ سب ادھر، میں 1 منٹ میں معذرت کیوں، میرے ذہن میں ایک واقعہ، نیو یارک سٹی میں جو ہے نا ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب جو ہے نا، انہوں نے، وہ ملحد تھے، تو وہ جو ان کو جو ہے نا علامہ اقبال کی کہتے ہیں کہ میں نے جب شاعری میں ایک لفظ پڑھا نا، شاعری میں یہ الفاظ پڑھے کہ آپ اللہ کا خدا ناخواستہ انکار کر سکتے ہیں لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کو ٹھیک ہے نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا اس دور جہالت میں کس طرح بیٹی کو جو ہے نا محبت، بیوی کو، عورت کو، سارا کچھ اس کے پس منظر میں، تو آپ کہتے ہیں یہ میں لفظ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ دیکھیں اقبال کا فیض کہاں کہاں پہ پہنچ رہا ہے، تو یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہیں نا۔ تو اقبال کہتے ہیں نام تو از پیدر اموختم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا نام، جو آپ کی تعریف، آپ کے بارے میں سب کچھ اپنے
والد محترم سے جو ہے نا سیکھا ہے. تو یہ والدین کی ضرورت، جو بھی احباب دیکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زندگی کے بارے میں ضرور ہر روز تھوڑا 10 منٹ بتایا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو ہمیں اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. انہوں نے شفاعت فرمانی. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ، اور امید ہے کہ جن دوستوں نے دیکھی ہے ویڈیو لائیو، کوئی دوست آتے جاتے رہے، سب کا شکریہ، اور جو بھی تک دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اسے شیئر کر دیں گے، لوگ بعد میں بھی دیکھتے رہیں گے. تو ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹا سا دیا جلایا جائے علامہ صاحب کی یاد میں، اور انشاءاللہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، اور آج کے دن بالخصوص تھوڑا قرآن پاک پڑھ کے فاتحہ شریف پڑھیں، دعائے رحمت کریں علامہ صاحب کے لیے. میں کہوں گا نیک لوگوں کے لیے دعا کرنے سے ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور بندے کا اپنا رتبہ بھی بلند ہوتا ہے، کہ اللہ پاک پسند کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے بھی پسندیدہ لوگ ہیں. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور علامہ صاحب جو ہیں بالکل مجدد ہیں اسلام کے، اور پاکستان کے مصور ہیں. ہم نے کافی باتیں کی ہیں. مدرشہ صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور علامہ اقبال سے اپنی محبت کی چند باتیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کی. تو اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر دوستوں کو، نہیں تو اللہ حافظ کرتے ہیں. جی اب صاحب میں آپ کا دوبارہ تہ دل سے مشکور ہوں، اور سامعین محترم کا سب سے بڑا ان کا مشکور ہوں کہ وہ آپ کا یہ پیج ہے، اس پہ آتے ہیں، اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اس کو دیکھتے ہیں. تو میں آخر میں یہی کہوں گا سامعین محترم، اگر یہ ساری گفتگو میں اگر میرے سے کچھ غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی جو ہے نا توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ رب العزت آپ کو علت سے، قلت سے، ذلت سے، بیماری سے، بغض سے جو ہے دور فرمائے. اللہ رب العزت آپ کے عمل میں، اعمال میں، کاروبار میں، گھر میں، اولاد میں، نیت میں، اس میں برکت، رفتیں، عظمتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جی بہت شکریہ. جی سامعین بہت شکریہ. یہ تھے احمد ارشد صاحب، اور میری طرف سے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر لائیو میں ملاقات ہوگی، انشاءاللہ ہم دوبارہ آرگنائز کرتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. آخر پہ میں علامہ صاحب کی ایک نظم آپ سب دوستوں کی نظر کر دیتا ہوں. تو جب یہ ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسمیشن بند ہو جائے گی.